میں ٹیک فیلڈ میں 45 ایئرس سے ہوں. میرا پہلا جو جاب تھا ٹیک فیلڈ کا وہ 1979 میں تھا کہ گلوبلی پاکستان آرٹ انڈسٹری کو پوری دنیا دیکھے. پوری دنیا میں اس کا جو ہے انٹروڈکشن اس سے ہو کہ پاکستان میں اچھی آئی ٹی کی سروسز اور اچھے سافٹ ویئر پاکستان میں ڈیولپ ہوتے ہیں. پاکستان میں اچھی اسکل اویلیبل ہے. یہ ہمارا ویژن ہے پاکستان کو گلوبلی انٹروڈیوس کرانے کا. میرا ویو بہت وہ ڈفرینٹ ہے. اس کے بینیفٹس تو ہیں لیکن اس کا جو خطرہ وہ ڈینجر وہ زیادہ ہے کیونکہ اے آئی کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو گریجولی آپ کیا کرتے ہیں لوگوں کی جابس ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ آلریڈی ہو رہے ہیں. تو آپ اے آئی کو کچھ لمیٹڈ چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں یا پھر مطلب کس طرح یوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس چوائس کو نہیں ہے. اس دنیا کے بیسٹ نیمز ہیں. اگر آپ نے مرسیڈیز بینز کا نام سنا ہے یا بی ایم ڈبلیو کا نام سنا ہے یا ٹویوٹا کا نام سنا ہے, یہ ہمارے جتنے بھی کار انڈسٹری کے کمپنیز ہیں بڑے بڑے سارے ہمارے کسٹمرز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام رام منظر ہے. تو آج ہم ایک اور پوڈ کاسٹ لے کر آ چکے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہیں سر سلیم غوری. سر جو ہیں وہ کسی بھی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں ریکویسٹ کروں گا سر کہ آپ کائنڈلی آڈینس کو ایک شارٹ سا انٹروڈکشن دے دیں. تھینک یو ریان. السلام علیکم سب کو. اور میرا نام سلیم غوری ہے. میں فاؤنڈر ہوں اور سی او ہوں نیٹسول ٹیکنالوجیز کا. یہ ایک ٹیکنالوجی کمپنی ہے اور ہم سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں اور ہمیں 28 ایئرز ہو گئے ہیں یہ بزنس رن کرتے ہوئے. تو آپ نے یہ کس طرح اس ٹیک فیلڈ کے اندر ان ہوئے اور آپ نے کیسے نیٹسول شروع کیا؟ میں ٹیک فیلڈ میں 45 ایئرس سے ہوں. میرا پہلا جو جاب تھا ٹیک فیلڈ کا وہ 1979 میں تھا اور میں نے ایک بینک سے اپنا جاب شروع کیا جس میں ٹیک کا جاب کرتا تھا. میں جی کمپیوٹرز کو مینٹین کرتا تھا اور وہاں سے میں نے اپنا شروع کی کیریئر. وہیں سے میں نے کام سیکھا سارا. پھر نیٹسول ہم نے بنائی 28 سال پہلے 28 ایئرز اگو. وہ بھی میرے اس ذہن میں تھا کہ ہم ایسی کمپنی بنائیں جو دنیا میں پاکستان آئی ٹی انڈسٹری کو انٹروڈیوس کرائے. تو پھر اس سے ہم نے یہ کمپنی اسٹیبلش کی اور اللہ کا شکر آج ہم پاکستان کی ایک بڑی کمپنی میں شمار ہوتے ہیں. جی. تو ابھی آج جو ہے وہ نیٹسول کا کور ویژن کیا ہے اور یہ کس طرح ٹائم کے ساتھ ایوالو ہوا ہے؟ بڑا سا سوال آپ کا. کور ویژن ہمارا ہے کہ ہم ابھی جو چیز سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں وہ پوری دنیا میں اس کی مارکیٹ ہو. جی ابھی اللہ کا شکر ہماری بہت بڑی مارکیٹ ہے. ہم پورے ایشیا میں پورے چائنا میں ہماری مارکیٹ بن گئی ہے. اب ہمارا ویژن ہے کہ ہم نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں بھی اپنی مارکیٹ بڑھائیں اپنے جی سافٹ ویئر کی. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ کیا دنیا میں جو ٹیکنالوجی میں چینجز آ رہی ہیں, سر اے آئی کا ہم ذکر بات سکتے ہیں, تو نیٹسول اس ٹیکنالوجی پہ اپ ٹو ڈیٹ ہو اور ہماری سروسز ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ اے آئی اس پہ امپلیمنٹڈ ہو اور ہماری جو آفرنگز ہے ہم اس میں اسمارٹ سولوشن یوزنگ اے آئی لوگوں کو آفر کریں. تو ہمارا ویژن یہ ہے کہ گلوبلی پاکستان آرٹ انڈسٹری کو پوری دنیا دیکھے. پوری دنیا میں اس کا جو ہے انٹروڈکشن اس سے ہو کہ پاکستان میں اچھی آئی ٹی کی سروسز اور اچھے سافٹ ویئر پاکستان میں ڈیولپ ہوتے ہیں. پاکستان میں اچھی اسکل اویلیبل ہے. یہ ہمارا ویژن ہے پاکستان کو گلوبلی انٹروڈیوس کرانے کا. تو آپ نے بتایا کہ آپ اے آئی کو بھی یوز کر رہے ہیں اپنے پروڈکٹس اور سروسز کو انہانس کرنے کے لیے. تو آپ کے حساب سے اے آئی جو ہے وہ ہیومینٹی کے لیے جو ہے وہ بینیفیشل ہو سکتا ہے یا پھر ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ میرا ویو بہت وہ ڈفرینٹ ہے. اس کے بینیفٹس تو ہیں لیکن اس کا جو خطرہ وہ ڈینجر وہ زیادہ ہے کیونکہ اے آئی کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو گریجولی آپ کیا کرتے ہیں لوگوں کی جابس ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ آلریڈی ہو رہے ہیں کیونکہ اے آئی لوگوں کی جابس ٹیک اوور کرے گی اور اے آئی خود اپنا کام کرے گی. یعنی آٹومیشن اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ہمیں انسانوں کی ضرورت کم سے کم ہوگی. جی جب انسانوں کی ضرورت کم سے کم ہوگی تو جابس ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. تو میرے نزدیک یہ بہت بڑا ایک خطرہ ہے ہیومینٹی کے لیے. اگلے 10 سے 15 سال میں جب اے آئی بہت پاورفل ہو جائے گی تو لوگوں کی ضرورت کم ہو جائے گی اور وہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہوگا ہمیں سب کو اگلے سالوں میں. جی تو جہاں پر اے آئی کے بینیفٹس ہیں وہاں پر اے آئی کے مسائل زیادہ ہوں گے اور بینیفٹ میرا خیال ہے کہ کیونکہ ہوں گے لیکن ان کا امپیکٹ سوسائٹی پہ بہت بڑا ہوگا. تو یہ سوال بڑا امپورٹنٹ آپ نے کیا ہے اور یہ بڑا سب کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ اے آئی کو جس تیزی سے ہم بڑھا رہے ہیں, جس طرح اے آئی پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں, جس طرح اے آئی کو ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ کافی خطرناک ہوگا آنے والے سالوں میں.
تو آپ اے آئی کو کچھ لمیٹڈ چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں یا پھر مطلب کس طرح یوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس چوائس کو نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ جو ہمارے کسٹمرز ہیں, جو مارکیٹ ہے, وہ اگر یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہماری جو سروسز اور سولوشن ہے وہ اس میں اے آئی کا عنصر زیادہ ہو تاکہ وہ اپنا کام مور ایفیشینٹلی کریں اور ان کے جو لوگ ان کے پاس کام کریں وہ کم ہوں, جس سے ان کی وہ جو کہہ رہے ہیں نا اپنا پروفٹس بہتر ہوں, کاسٹ ان کی کم ہو جائے, یہ بڑا مسئلہ ہے. تو ہمارے پاس چوائس کو نہیں ہے. جی ہمیں اپنے سافٹ ویئر میں انکلوڈ کرنا پڑے گا اپنا اے آئی کا عنصر اور اے آئی کو لے کے چلنا پڑے گا, جس کی پوری دنیا ڈیمانڈ کرے ہمیں کرنا پڑے گا. جی. نیٹسول کی مین سروسز کیا ہیں آپ جو پرووائڈ کرتے ہیں؟ نیٹسول کی مین سروسز ہمارا اپنا ایک سافٹ ویئر ہے. وہ سافٹ ویئر جب لوگ بورو کرتے ہیں, پیسے لون لیتے ہیں کسی بھی چیز کو خریدنے کے لیے, ہمارا سافٹ ویئر اس کو مینیج کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سافٹ ویئر ہمارا بڑا اسپیشل ہے اور اس کی ایک مارکیٹ ہے, اور وہ سافٹ ویئر ہم پورے 28 سال سے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. جی. ہماری ایک کور سروس ہے جسے فائنینشیل سروسز بھی آپ کہہ سکتے ہیں, فائنینشیل سولوشن بھی ہے. تو یہ ہماری کور ہے, ہم اسی پہ ہر چیز ہماری اس کے گرد گھومتی ہے. ہمارا سارا سافٹ ویئر اس کے پہ ڈیولپمنٹ بھی ہم اسی پہ کر رہے ہیں اور مستقل اس کو بڑا کرتے جا رہے ہیں, یعنی انہانس کر رہے ہیں اور چیزیں اس پہ شامل کریں. لیکن سب کا تعلق اسی ایک ایریا سے ہے کہ جب آپ لینڈ کریں یا لون کسی کو دیں تو اس لون کو مینیج کرنے کا جو سافٹ ویئر وہ نیٹسول کے پاس ہے. جی. تو ابھی سائبر سیکیورٹی کے جو تھریٹس ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو آپ اس کو مطلب جو کلائنٹ کا جو ڈیٹا ہے اس کی سیکیورٹی اور پرائیویسی کو آپ کس طرح انشور کرتے ہیں, اور اسپیشلی مطلب یہ فائنانس کے اندر؟ جی, یہ سب کے لیے چیلنج ہے. جتنے بھی لوگ چاہے وہ آئی ٹی کے یوزر ہیں یا جو آئی ٹی ڈیولپ کرتے ہیں یا سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں یا جو لوگ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں, سب کا سب سے بڑا فیئر یہ ہے کیونکہ اب ہم کلاؤڈ پہ جا رہے ہیں اور ہمارا سارا ڈیٹا کلاؤڈ پہ ہے اور ہمارا ساری ٹرانزیکشن کلاؤڈ پہ ہے, تو ہم اس کو پروٹیکٹ کیسے کریں, اس کی سیکیورٹی کیسے کریں, چیلنج ہے. اور نیٹسول بہت کنسرنڈ ہے اس میں, میک شور کرتی ہے کہ جو بھی ہمارا سافٹ ویئر ہے وہ سیکیور ہے, پروٹیکٹڈ ہے اور اس میں اس کی ہیکنگ ممکن نہ ہو. تو یہ جو ہمارے انجینئرز ہیں وہ مستقل سسٹم ڈیزائن ایسے کرتے رہتے ہیں کہ کوئی اندر نہ آ سکے, کوئی جو ایسا انسان جس کا رائٹ نہیں اندر آنے کا سافٹ ویئر یا سسٹم میں یا ان کے ڈیٹا میں وہ نہ آ سکے. تو یہ چیلنج ہے, لیکن یہ چیلنج ہم پورا اترتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. ہم اپنے کسٹمر کو تسلی دیتے ہیں, انہیں کانفیڈنس دیتے ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر سیکیور ہے اور ہمیں پوری طرح ہم اویئر ہیں کہ اپنے جو ڈیٹا ہے اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. تو سائبر سیکورٹی دنیا کے لیے چیلنج ہے, ہمارے لیے بھی ہے. ہر شخص اس پہ مستقل نظر رکھے ہوئے ہے. یہ جو جابز ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ان جابز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے کیونکہ اس وقت جب آپ نے کلاؤڈ پہ بزنس کرنا ہے تو پھر ڈیٹا سیکیورٹی از اے کی, اور وہ سب کے لیے چیلنج ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم بہت زیادہ اس پہ نظر رکھتے ہیں اور میک شور کرتے ہیں کہ ہم پوری طرح ہمارے کسٹمرز کا ڈیٹا پروٹیکٹڈ ہے. تو آپ کے سب سے زیادہ نوٹیبل کلائنٹس کون سے ہیں؟ پوری دنیا میں ہمارے پاس دنیا کے بیسٹ نیمز ہیں. اگر آپ نے مرسیڈیز بینز کا نام سنا ہے یا BMW کا نام سنا ہے یا ٹویوٹا کا نام سنا ہے, یہ ہمارے جتنے بھی کار انڈسٹری کے کمپنیز ہیں بڑے بڑے سارے ہمارے کسٹمرز ہیں. بینکس ہمارے کسٹمرز ہیں, فائنانس کمپنیز ہماری کسٹمرز ہیں. ماشاءاللہ ہمارے کسٹمرز کا دائرہ بہت وسیع ہے.